فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حتتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہا۔ صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حنتتن کا لفظ استعمال کیا۔ لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب۔ اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ، اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا۔ آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے، 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی۔ جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ، اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے۔ طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے۔ لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا۔ بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا۔ تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کے ایک جملے کی نافرمانی کی کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا، شہر میں داخل ہوتے وقت نا حتتن کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا۔ سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ایک جملے، ایک نعرے کی بات تھی۔ یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا، اور جو امت نماز نہ پڑھے اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے؟ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فحاشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے۔ تو یہ صرف یونیورسل ٹروتھ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی ہے۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر۔ فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقعے سنائے نا۔ قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے۔ اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، تو ہم نے حکم دیا چٹان پہ عصا مارو تو 12 چشمے جاری ہوئے، اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا۔
تو وہ لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا، یعنی وہ 12 بن گئے، تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یہ 4 کا ہے، اس طریقے سے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، یہودا تھا، ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے۔ جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا، تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا، جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا حتہ حتہ، انہوں نے کہنا شروع کیا حنطہ حنطہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئیدگی میں سے، پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں، حتۃ کی بجائے حنطۃ۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یریکو کے اندر، بما كانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب یہ پھر صحرائے سینا کا واقعات آ رہے ہیں، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے۔ اریحا کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تیہ میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہو 7 لاکھ ہو، کتنے افراد ہو، پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو۔ فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ آ گیا۔ اب دیکھیے ان کی ناشکری۔